السلام علیکم ناظرین، پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی ون نے آپ کے لیے لائیو سحری ٹرانسمیشن کا انتظام کیا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں دین اسلام سے متعلق اور مسلمانوں کے معاشی، سماجی اور دیگر مسائل سے متعلق جو سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں ان کا جواب آپ کو دین کی روشنی میں دیا جا سکے۔ ہم نے کل گفتگو کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت اور ان کی زندگی کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کو اس وقت عالمی سطح پر اور مقامی سطح پر جو مسائل درپیش ہیں، اور رمضان الکریم یقیناً وہ موقع ہے کہ جو ایک اپارچونٹی دیتا ہے مسلمانوں کو دین کی طرف واپس پلٹنے کے لیے۔ وہ دین مسلمانوں کے ان مسائل کو کیسے حل کرتا ہے یا ان کا کیا حل پیش کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا قرۃ العین عابدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ممتاز عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تحقیق و تصنیف سے وابستہ ہیں اور ایک دینی مدرسے کے استاد ہیں۔ ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے مولانا صاحب آپ سے۔ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی۔ رمضان الکریم وہ اپارچونٹی دیتا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں دوبارہ خدا کی طرف پلٹ سکیں، اللہ کی طرف پلٹ سکیں، دین کی طرف پلٹ سکیں، اور یقیناً نماز، روزہ وہ عبادتیں ہیں کہ جو کہ انسان کو خدا کی طرف واپس پلٹنے میں مدد دیتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے جب امور پہ نظر ڈالتے ہیں تو امریکی انتظامیہ کا بیان سامنے ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب باقاعدہ پاکستان پر حملے کیے جائیں گے، جن کو وہ سو کالڈ، ان کی نظر میں جو لوگ ٹیررسٹ ہیں ان کے پیچھے ہماری سرحدوں کو پامال کیا جائے گا اور ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ بحیثیت پاکستانی اس قسم کے واقعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار کہ ہم ماہ مبارک کے رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے شب قدر کے لیے۔ نہیں، شب قدر ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں دعاؤں میں یہ وارد ہوا ہے کہ وہ رات کے جس رات ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، یا وہ رات جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں پاکستانی قوم اپنی تقدیر، اپنے گھر کی تقدیر، اپنے بھائی بہن بچوں کی تقدیر اور اپنے تمام ہم وطن اور ہم قوم لوگوں کی تقدیر اور مسلمانوں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک، ایک ایسی چیز کے جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا اور دعاؤں میں بھی یہ بات آئی، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے لیلۃ القدر کے لیے۔ ٹھیک، کہ لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل، کہ اس کے بعد پھر امام دعا کرتے ہیں ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجہم المشکور سعیہم المغفور ذنوبہم المکفر عنہم سیئات، ایسے حجاج جن کے حج کو قبول کر لیا گیا ہو، جن کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہو اور جن کی کوششوں کو سراہا گیا ہو۔ ٹھیک، تو ہمیں یعنی اور رہی اس کی بات کہ ہم ایک مسلک کے حامی ہیں، یعنی ایک مکتب فکر ہے جو اس پروردگار کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس خالق کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ مکتب و مسلک سے مراد مسلمان، یعنی ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہم بیچارے ہوں کہ ہم ٹیلی فون کریں، بلکہ ہم اس خالق کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہر وقت کسی بھی مشکل سے ہمیں نجات دینے کے اوپر ٹھیک ہے۔ ایک قادر لائیو ہے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا سوال پوچھنے سے پہلے ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ جی جی۔ کہ ایک دفعہ ایک عورت قبرستان میں بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے کسی رشتے دار کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، وہاں سے حضور کا گزر ہوتا ہے، تو حضور اس سے کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ وہ حضور کو دیکھتی نہیں ہے اور بولتی ہے کہ تم میرا درد کیا جانو،
پھر اس کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ جو الفاظ اس نے وہ بولے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے تھے، وہ جا کے وہاں ان سے معافی مانگتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے. اگر عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہوتا تو حضور اس وقت اس کو تنقید کرتے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یا پھر کچھ ایسا بولتے جس سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا کہ عورتوں کی قبرستان میں جانے کی ممانعت ہے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو اس حدیث کے حوالے سے مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک سوال پوچھا تھا تو مجھے اس کا اتنا معقول جواب نہیں مل سکا تھا. کیا پہلے کیا سوال پوچھا تھا جس کا معقول جواب نہیں مل سکا؟ پچھلا سوال کیا تھا آپ کا؟ پچھلا سوال جو تھا وہ اذان کے بارے میں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا مجھے صحیح اذان ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا. آپ کا سوال یہ تھا کہ رسول خدا نے خود کیوں نہیں اذان دی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کی طرف چلیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواتین کے قبرستان جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت بے حجابی کی ہے. اگر خواتین قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں اگر باحجاب ہوں. شرعی حدود کا لحاظ کرنا مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے. ان شرعی حدود کے اندر خواتین اگر قبرستان جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں ایک روایت آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جس کو تمام علماء اسلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا خاص طور پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مسلسل جاتی تھیں اور دعائیں مغفرت کیا کرتی تھیں. تو سیدۃ النساء العالمین کا لقب دیا رسول خدا نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو، اور ان کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ قبرستان جایا کرتی تھی. اگرچہ بات وہی ہے کہ قبرستان جانے کی ممانعت نہیں ہے، جو شرعی حدود ہیں ان کی قید لازم ہے. مولانا صاحب آپ سے آپ کیا کمنٹس؟ جی، خواتین کے لیے کوئی الگ سے حکم نہیں ہے قبرستان جانے کے حوالے سے کہ کوئی ممانعت ہو. ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ خواتین اگر حالت پاکی میں نہیں ہیں تو ان کے لیے قبرستان جانا مکروہ ہے. کن کے لیے؟ خواتین اگر پاکی کی حالت میں نہ ہو ان ایام میں، تو ٹھیک ہے، ان ایام میں نہیں جا سکتی ہیں، ان کے لیے جانا مکروہ ہے. ورنہ قبرستان جانے کی جو فلسفہ ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان قبرستان جا کے یاد کرے کہ اس نے بھی یہیں پر آنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل عبرت حاصل کرنے کے لیے اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. جی جی. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے صراط مستقیم میں. اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک لائیو کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. میرا نام سعد ہے. بہت مشکلوں سے کال کنیکٹ ہوئی ہے میری. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اور میں آپ کا کوئی پروگرام نہیں مس کرتا. قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اپنی عقل سے چاہیے یا مولانا حضرت کی عقل سے؟ اور کائنڈلی خرم ذکی صاحب اسی سوال کا جواب میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں سوال پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں، سوال کا جواب تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے. میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ قرآن میں غور و فکر کی دعوت تمام انسانیت کو دی گئی ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن میں غور و فکر کرے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں غور و فکر کی دعوت خود قرآن کی جانب سے تمام انسانیت کو ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر شخص کے عقل و شعور کی سطح مختلف ہوتی ہے یا ادراک کی سطح مختلف ہوتی ہے. اگر عقل سب کے پاس یکساں ہے تو بھی ادراک سب کے مختلف ہوتے ہیں. تو سنت رسول اس کا لحاظ کرنا چاہیے. البتہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ظاہر قرآن ہر صورت میں لوگوں کے لیے حجت ہیں. مولانا قرۃ اللہ نابدی صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ جی، ایسا ہے کہ اس میں یعنی پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن مجید اگر ہماری زبان نہیں ہے، عربی زبان ہمیں نہیں آتی، پہلا جو حق بنتا ہے قرآن مجید کا
وہ یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کی اصلی زبان میں سمجھیں، اور ظاہر ہے کہ اگر عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہم یہ سمجھنے کے لیے براہ راست کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے، ہمیں عربی سیکھنی چاہیے. ٹھیک. اس لیے کہ ہم یعنی عرب تو قرآن مجید کو براہ راست عربی میں سمجھیں اور ہم عربی کے بغیر سمجھیں، یہ صحیح نہیں. ٹھیک. اگر عربی نہیں ہے تو اب پھر ترجمے کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھیں.